لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ کون سا جزیرہ؟ جہاں دجال قید ہے۔ اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو دجال کے خروج کا سبب بن جائیں گے۔ احادیث کی روح سے یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہو گئی کہ دجال ایک نامعلوم مقام سے نمودار ہو کر دنیا کا امن اور سکون غارت کر دے گا، مگر وہ کب نمودار ہوگا اور کتنے عرصے تک دنیا کو دہشت میں مبتلا رکھے گا، اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی، یہ بات عام انسانوں کی معلومات سے باہر ہے۔ دجال کے خروج کے بارے میں زیادہ تر معلومات جو ہم تک پہنچی ہیں ناظرین کرام، وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں۔ اگرچہ بائبل میں بھی یعنی انجیل میں بھی اینٹی کرائسٹ کے نام سے دجال کے خروج کا تذکرہ ملتا ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے بائبل کا وہ حوالہ بھی پیش کروں گا جس میں دجال اور زمین پر اس کے قیام کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اس میں جو موجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی آپ کے سامنے بیان کروں جو اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ 40 روز تک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا 40 یوما، وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ پھر فرمایا یوم کسنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا ویوم کشہر، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا ویوم کجمعۃ، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ وسائر ایامہ کا ایامکم، اور باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث سے ملتی جلتی عبارت بائبل میں بھی موجود ہے جس میں دجال کے زمین پر قیام کی مدت بتائی گئی ہے۔ عہد نامہ جدید کی کتاب مکاشفہ میں یہ عبارت موجود ہے، باب 13 آیت 4 تا 5۔ اس میں لکھا ہے کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا ہے، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس عبارت سے پتہ چلا کہ دجال کے خروج کا ذکر صرف اسلامی تعلیمات میں ہی نہیں بلکہ مسیحی تعلیمات میں بھی موجود ہے، اور مسیحیت کے پیروکار دجال کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے اینٹی کرائسٹ، یعنی جھوٹا مسیحا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ 40 روز تک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جبکہ بائبل میں 42 مہینوں کا ذکر ہے۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ زمین پر دجال کا 40 روزہ قیام دراصل ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے، جس کی مدد سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح دجال کی قوتیں ہماری قوتوں سے مختلف ہیں، جس طرح دجال کا طریقہ ہمارے طریقوں سے مختلف ہے، بالکل اسی طرح دجال کا زمانہ بھی ہمارے زمانے سے مختلف ہوگا۔ اس کے دن اور اس کی راتیں بھی ہمارے دنوں اور ہماری راتوں سے مختلف ہوں گی۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے زمین پر قیام کی مدت بیان فرمائی ہے، اس حدیث کی موجودہ دور سے کیا مشابہت ہے؟ اس حوالے سے بعض محققین نے لکھا ہے کہ 1987 سے زمین کی قدرتی گردش کو، جو قدرتی گردش ہے زمین کی، اس کو متاثر کر کے زمین کے قدرتی نظام میں خلل ڈالنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ جس وقت دجال نمودار ہو اس وقت سائنسی تجربات کی وجہ سے زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے اور اس کی گردش سست ہو جائے، اور ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہو جائے، اور پھر زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے، اور دجال کے باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے عہد جدید کے بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ دجال 2 مراحل میں خروج کرے گا۔ پہلے مرحلے میں اس کے اثرات نمودار ہوں گے، اور دوسرے مرحلے میں وہ خود جسمانی طور پر نمودار ہو جائے گا۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اس سے مراد وہ زمانہ ہے جب دجال غائبانہ طور پر نمودار ہو کر لوگوں پر اپنے اثرات قائم کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ اس کے باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے، اس سے مراد وہ زمانہ ہے جب دجال جزیرے کی قید سے رہا ہو کر سامنے آئے گا اور جسمانی طور پر ظاہر ہو کر عام انسانوں کی طرح زمین پر قیام کرے گا۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فتنہ دجال کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے زمین پر قیام کا وہ غائبانہ پیریڈ شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ ہم اس وقت عہد دجال میں جی رہے ہیں، جی ہاں، مگر ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے ناظرین کہ کس طرح دجال ہمارے ذہنوں اور ہماری روحوں کو اپنا غلام بنا رہا ہے۔ بے شک دجال کا جسم ابھی تک قید میں ہے، بے شک، مگر اس کا دماغ آزاد ہے اور مسلسل حرکت میں ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کے جسم کی قید کا تو ذکر ہے، دماغ کی قید کا ذکر نہیں ہے۔ دجال کا ذہن مسلسل ایسے حالات پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو اس کے جسم کی رہائی کا سبب بنے اور اس کے دنیا میں نمودار ہونے کی راہ ہموار کرے۔ پہلے مرحلے میں وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسے مسیحا اور خدا کہلوانے کے قابل بنا سکے۔ اس وقت وہ اپنے وفاداروں کا ایک ایسا لشکر ترتیب دینے میں مصروف ہے، دیکھتے ہی ناظرین اسے اپنے طاقتور لشکر مگر اس سے پہلے ایک بریک، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے انتظار کیجیے گا۔